علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ Dear viewers, dear audience، آپ سب کو پتہ ہے کہ آج ہماری فہم قرآن کلاس شروع ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے ہم اپنی محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سب سے پہلے جس مقدس کتاب کی ہم ٹرانسلیشن سیکھنے جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم عجمی ہیں اور یہ کتاب عربی ہے، تو ضروری ہے کہ اس کو تلاوت کے ساتھ ساتھ سمجھا بھی جائے۔ قرآن کریم ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ ہے، اس کی تلاوت باعث اجر و ثواب اور اس میں تدبر و تفکر کرنے سے دنیا آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ دنیا میں صرف اور صرف only one ایک ہی مقدس کتاب ہے جس کی تلاوت کے ایک ایک حرف کے بدلے اجر ملتا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے، بیسک چیز ہے کہ قرآن کے ایک ایک حرف کے بدلے نیکی ہے۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما، عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کا، اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ والحسنہ بعشر امثالها، قرآن کا، شریعت کا کیا اصول ہے کہ ایک نیکی کو 10 سے ملٹیپلائی کیا جاتا ہے، 10 گنا کر دیا جاتا ہے، اور اگر خلوص اس سے بڑھ جائے، خلوص زیادہ ہو جائے، تو وہ 10 سے 1000 تک یا اس سے زیادہ تک اللہ جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک لفظ ہے۔ الف ایک حرف، لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف ہے۔ اس روایت کو ترمذی نے بیان کیا ہے، نقل کیا ہے۔ حوالہ جات دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم میں شعور پیدا ہو کہ کوئی چیز ہم بیان کر رہے ہیں وہ اوتھینٹک ہونی چاہیے، کوئی چیز ہم کسی سے لے رہے ہیں وہ اوتھینٹک ہونی چاہیے، کیونکہ پوری دنیا میں
خلاف بیان کر رہے ہیں جو مسلمانوں کا ان سے تعلق بھی نہیں، اسلام کو اس سے تعلق بھی نہیں. اور ہمارے کم علم علماء وہ بھی ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں، وہ سبب بنتے ہیں، اغیار کی تاکید کرتے ہیں. تو اس صورتحال میں ایز اے مسلم ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کا ترجمہ خود پڑھیں، بجائے اس کے کہ کوئی غلط ترجمہ کرے یا آیت کی غلط مراد آپ کو بتائے. آپ خود ترجمہ پڑھیں، آپ ڈائریکٹ سمجھیں کہ اس کلام میں، اس آیت میں، اس لفظ میں اللہ ہمیں کیا فرماتا ہے. یہ اصل مقصد ہے. اور یہی اگر قرآن پڑھنا اتنا ثواب ہے تو اس کو سمجھنا کتنا ثواب ہوگا. صحیح مسلم کی روایت ہے، عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اگر میں آپ سے پوچھوں اسٹوڈنٹس کہ یہ حدیث اس کی ٹرانسلیشن کر دیں، آپ فٹ سے کر دیں گے، آپ کو آتی ہوگی، اپنی زندگی میں کئی بار یہ حدیث سنی ہوگی. لیکن سننا جو اتھینٹک ہو، ہمیں راوی کا پتہ ہو، ہمیں پتہ ہو یہ حدیث صحیح ہے، ہم صحیح اور غلط میں فرق جان سکیں. اسی لیے ساتھ ساتھ جب بھی آپ کسی حدیث کا ریفرنس سنتی ہیں تو اس کو یاد بھی کرتی جائیں اس کا راوی کون ہے اور یہ صحیح حدیث کی کون سی کتاب میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے راوی عثمان رضی اللہ عنہ ہیں. تم میں سے وہ بہتر ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے. اسی طرح صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ماہر قرآن اللہ کے معزز فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا. ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے اگر کہیں گھر لینا ہے، آپ بھی پلاننگ کرتے ہوں گے اپنے گھر کے حوالے سے. وہ چھوٹے چھوٹے، آپ تو ماشاءاللہ ینگ گرلز ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں کیا ہوتا ہے صورتحال کے گھر کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ گھر ہمارا اچھا نہیں ہے تو ہم وہاں اپنا بڑا اچھا گھر بنائیں گے. ایسے ہوتا ہے نا. تو ہمیں کہیں گھر لینا ہو، ہم سوچتے ہیں کہ فرسٹ کلاس سوسائٹی میں ہو، سفر کرنا ہو تو سوچتے ہیں بزنس کلاس ہو، مطلب ہر چیز میں نمبر 1 ہونا چاہتے ہیں. آپ اپنی کلاسز میں چاہتی ہیں نا کہ ہم نمبر 1 ہم فرسٹ آئیں، محنت کریں تاکہ ہم فرسٹ آئیں. آپ سپیریئر ہونا چاہتی ہیں، آپ ٹاپ کلاس ہونا چاہتی ہیں. اور پتہ ہے اس شخص کے کیا ہی کہنے جو اللہ کے ہاں بہتر لکھا جائے. ہمیشہ دنیا کے حوالے سے جس طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم فرسٹ ہوں، ہم سیکنڈ ہوں، ہم ٹاپ پہ ہوں، تو اسی طرح اپنی آخرت کی فکر کریں کہ ہم فرسٹ کلاس آخرت میں ہوں، اللہ کے ہاں ہم بہترین لکھے جائیں. اس قرآن سے تعلق جوڑ کر ہم بآسانی اللہ کی نظر میں نمبر 1 بن سکتے ہیں. قرآن کریم کو تلاوت کے ساتھ سمجھنا ہمارے لیے برکت کے ساتھ ساتھ مسائل کا حل بھی ہے. جس کو پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے، اس کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا تو سونے پہ سہاگا ہے. اس کلاس کے ذریعے آپ چاہیں تو کلاس میں آ کر یا لائیو بھی ہم الحمدللہ جس طرح ہم جا رہے ہیں تو آپ ہمیں جوائن کر سکتی ہیں. انشاءاللہ آپ سمجھ سکیں گے قرآن ترجمہ، تفسیر، آپ جان سکیں گے کہ ہمارا رب اس کلام کے ذریعے ہمیں کیا کہتا ہے. قرآن کریم سورہ محمد اللہ فرماتا ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ آئیے کلام پاک کو سمجھتے ہیں. دیکھیے کہ کس طرح اللہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے. آج ہم قرآن کریم کی پہلی سورت، ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے. ہم وہاں سے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے جو تلاوت قرآن کے آداب ہیں وہ کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن کی تلاوت کی کرو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ،
کو اللہ سے شیطان کی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، سورہ فاتحہ اس کا مختصر تعارف میں پہلے آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قرآن کا افتتاح ہے، آغاز. فاتحہ افتتاح، ٹھیک ہے. اسی طرح اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. الشفاء، اس کو شفا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جسمانی بیماریوں کا علاج اور روحانی پریشانیوں کا تریاق ہے. تریاق کا مطلب کوئی بتا سکے گی؟ تریاق کسے کہتے ہیں؟ تریاق کہتے ہیں زہر کا توڑ. مطلب جتنا پوائزن سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے نا زندگی کے لیے. تو پوائزن جتنی خطرناک ہے، اللہ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے. تو تریاق ہے سورہ فاتحہ بیماریوں کے مقابلے میں، زہر تک کا علاج ہے، اسی لیے اس کو الشفا کہا گیا ہے. اسی طرح اسے السبع المثانی، نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جانے والی 7 مقدس آیات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. قرآن مجید میں جتنے مضامین آئے ہیں سورہ فاتحہ ان سب کا خلاصہ ہے. پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ ہے. فاتحہ ابتدا ہے تو قرآن اس کی تکمیل. فاتحہ عنوان ہے تو قرآن اس کا مضمون. فاتحہ اگر دعا ہے تو قرآن اس کی قبولیت، اس کا جواب. فاتحہ عنوان ہے تو قرآن اس کا مضمون. فاتحہ خلاصہ ہے تو قرآن اس کی تفصیل. سورہ فاتحہ پھول ہے، قرآن اس کی خوشبو. کتنی امیزنگ چیزیں ہیں. فاتحہ دروازہ ہے تو قرآن اس کا محل. یقیناً اب آپ نے سورہ فاتحہ کی اہمیت کو سمجھ گیا ہوگا. صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس دوران انہوں نے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی اور اپنا سر اٹھا کر فرمایا کہ آج آسمان کا جو دروازہ کھولا گیا ہے یہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا. اس فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سلام کیا اور کہا 2 نوروں کی خوشخبری سنیے. یہ 2 نور آپ ہی کو عطا کیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے. ایک فاتحہ اور دوسرا، آپ میں سے کوئی ہے جو بتا سکے؟ ایک تو نور فرشتے نے آ کے بتایا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک نور سورہ فاتحہ ہے جو اس امت کے نبی کو دیا گیا، اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملا. اور دوسری کون سی چیز، کون سا نور تھا، کون سی آیات؟ چلیں آپ کو ہنٹ دے دیتی ہوں کہ آیات ہیں وہ قرآن کی، وہ کون سی ہیں. اس طرح قرآن کی ان آیات کو سورہ فاتحہ کو ایک نور کہا گیا اور ان آیات کو دوسرا نور کہا گیا. ٹھیک ہے، تو سورہ بقرہ کی ماشاءاللہ 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 خیر بارک اللہ فی علمک و عملک. ماشاءاللہ بالکل دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے. آمن الرسول اور لا یکلف اللہ. امیزنگ ماشاءاللہ. آج آپ نے وہ سین کیے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مثال دی تھی اپنے صحابہ کو درس دیتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے. کھجور کے درخت کی مثال دی کہ وہ اتنا ایک درخت ہے، وہ اتنا اچھا ہے، اس کی یہ صفات ہیں، مومن بالکل اس کی طرح ہے. تو پھر صحابہ کرام سے رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا کہ کوئی بتا سکتا ہے کہ میں کس درخت کی مثال بیان کر رہا ہوں؟ تو عبداللہ بن عمر کہتے میرے دل میں خیال آ گیا تھا، بالکل میچنگ میں نے کر لی تھی کہ وہ کون سے درخت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں. لیکن کہتے ہیں کہ مجھے حیا، ایک جھجک قائم رہی اور میں نہ بتا سکا. لیکن پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو میں نے کہا ہاں یہ تو مجھے بھی پتا تھا، کاش کہ میں بتا دیتا. اور پھر گھر آ کر جب انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر کا والد کون تھا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عمر بن خطاب
سوال کیا، مجھے آتا تو تھا لیکن شرم مجھ پر غالب آ گئی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کاش کہ تو بتا دیتا، اگر تو بتا دیتا تو یہ میرے لیے دنیا آخرت متاع دنیا، آخرت نہیں متاع دنیا سے زیادہ عزیز ہوتا کہ میرا بچے نے کنٹریبیوشن کیا اور اتنی اچھی چیز کا جواب دیا. سو اپنی نالج کو بڑھائیں اور جو اس طرح کا سوال ہو بالکل کسی قسم کی جھجک نہیں کرنی چاہیے، آپ کو بتانا چاہیے. اور اگر صحیح نہیں بھی ہوگا تو کیا حرج ہے، ایک تو ہمیں مارک مل گیا نا کہ ہم نے ایٹ لیسٹ سب میں سے اگر ایک نے آواز بلند کی ہے، ٹھیک نہ ہو تو ایٹ لیسٹ اس کو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے کہ اس نے اپنی آواز شو کی ہے، اس نے جواب دینے کی کوشش کی ہے. لیکن اس کو یہ الگ بات ہے، اس کو فل کریڈٹ جائے گا جس نے صحیح جواب دیا. تو ماشاء اللہ بارک اللہ. دعا مانگنے کا، ہم دعا مانگتے ہیں، دعا کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی. تو دعا مانگنے کا جو ایک سب سے بہترین طریقہ ہے وہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے. حمد و ثنا کے بغیر دعا قبول ہی نہیں ہوتی. اس طرح درود کے بغیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے علاوہ کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی. اسی لیے دعا کا ایک پہلا ادب ہے کہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں اس کی تعریف تو حق بنتی ہے نا. اگر آپ اس سے مانگ رہے ہیں تو یہ سورہ فاتحہ بہترین ایک جامع چیز ہے کہ جس میں اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں تو یہ پڑھ لیں تو گویا ہم نے رب کی صفات بیان کر دی، رب کی ثنا بیان کر دی. تو یہ کیونکہ ایک نور ہے، اور فرشتہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے بھی کہا کہ اس کے پڑھنے سے جو شخص یہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، حدیث میں گارنٹی ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر دی. اور اگر سورہ فاتحہ کی مدد لیتے ہوئے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے اس نے اپنی دعا مانگی تو اس کی دعا کی گارنٹی آسمان سے نازل ہوئی. یہ تو تھا دعا کا ادب. اب آئیں قرآن کے ادب کی طرف. تو اس سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ سب سے پہلا حکم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ سے شیطان مردود سے بچنے کی. سورہ نحل میں اللہ کا یہ فرمان ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب قرآن کی تلاوت شروع کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بذکر اللہ. دنیا کا کوئی بھی کام ہو، ہم اپنے روٹین سے لے لیں، ہم اٹھے ہیں، ہم کنگھا کر رہے ہیں، ہم کپڑے پہن رہے ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم پانی پی رہے ہیں، ہم کوئی چیز اٹھا رہے ہیں، ہم کوئی چیز رکھ رہے ہیں، تو اگر اس پر بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس سے برکت نکل جاتی ہے. اس سے برکت نکل، اور برکت کے بغیر جو چیز ہو خود اندازہ کر لیں کہ اس کا کیا حال ہوگا. کل امر، ہر وہ کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے، اقطع، وہ بے برکت اور نامکمل ہے. قرآن کریم کی ہر سورت کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے. ایسے ہر سورت ماشاء اللہ بہت خوشی ہے کہ آپ نے فوراً انکار کے نہیں. اچھا تو وہ کتنی صورتیں ہیں جن میں بسم اللہ مطلب شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بارک اللہ لکم فی علمکم وعملکم. اچھا اور وہ کون سی صورت ہے جس کے درمیان میں، ہر صورت کے تو شروع میں بسم اللہ ہے سوائے سورۃ توبہ کے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بتایا ماشاء اللہ، آپ سب کو علم تھا. اللہ آپ سب کے علم میں برکت دے اور عمل میں برکت دے. لیکن ایک صورت ایسی ہے جس کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور وہ آیت سنا سکیں گی کوئی بچی؟
وہ کون سی آیت ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ چلیے میں سنا دیتی ہوں، تو پھر آپ مجھے دعا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جو میں نے آپ کو دی تو پھر آپ میرے علم و عمل کی دعا کریں، ٹھیک ہے؟ وہ ہے انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام ایک بہت صالح نبی تھے، اور دین کی دعوت تو ہر نبی کا مشن ہوتا ہے۔ اپنے پاس والے ملک کی بادشاہ ایک ملکہ تھی سبا، اس کو دعوت توحید کا، دعوت الہی کا، اسلام کا دعوت نامہ لکھا، ایک لیٹر لکھا، ایک خط لکھا۔ تو خط کا عموماً طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یہ ہم اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلی چیز جو اوپر لکھی، انہ من سلیمان، یہ لیٹر کس کی طرف سے جاری کرتا ہے؟ سلیمان کی طرف سے علیہ السلام۔ اور پھر اس کے آگے کیا لکھا ہوا؟ انہ، اور وہ سلیمان علیہ السلام، وہ کہاں سے ابتدا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، تو سب سے پہلے آغاز سے ہی اللہ کا نام، اور وہ جس کے پاس دعوت جا رہی ہے ضرور وہ رحمان اور رحیم انہیں ہدایت دے گا اسلام کی، ٹھیک ہے؟ تو سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہان کا رب ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا مومنوں کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کی پرورش کا بندوبست ایسے مضبوط نظام کے ساتھ فرمایا کہ ہر چیز کی زندگی اور بقا کے لیے جو چیز جتنی چاہیے اسے اسی حالت اور مقام میں پہنچایا جا رہا ہے۔ پتھر، اگر وہ پہاڑ کا پتھر ہے، چاروں طرف بند چٹان کے اندر کیڑا اپنی خوراک لے رہا ہے، کون پال رہا ہے؟ اللہ۔ مرغی کا بچہ انڈے میں پل رہا ہے، مچھلیاں دریاؤں میں پل رہی ہیں، پرندے فضاؤں میں، درندے صحراؤں میں اپنی اپنی خوراک لے رہے ہیں، اور اپنے ماحول میں مطمئن اور خوش و خرم دکھائی دیتے ہیں۔ ہر دانہ اپنی آغوش میں زندگی، اور ہر بیج اپنے سینے میں نشو و نما کا سامان لیے ہوئے ہے۔ یہ نظام اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی منتظم کے بغیر جاری اور قائم نہیں رہ سکتا۔ ایک زندہ ضمیر شخص، اگر ہم انصاف کا ترازو رکھیں، اگر ہم انصاف سے کام لیں، تو کوئی بھی، چاہے وہ مسلم ہے نہ مسلم، کوئی بھی زندہ دل شخص اپنے چاروں طرف رب کی ربوبیت کے اثرات، نشانات دیکھ سکتا ہے۔ اس کے دل کا ایک ایک گوشہ پکار اٹھتا ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ وہ پالنے والا بڑا ہی بابرکت ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت، قرآن کی پہلی آیت، بسم اللہ کے بعد اللہ کی حمد و ثنا۔ دوسری آیت الرحمن، بہت مہربان، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اہل علم کے نزدیک الرحمن الرحیم دونوں میں اگر دیکھا جائے تو رحم بھی ہے، رحمان صفت میں رحم ہے اور رحیم صفت میں رحم ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ کوئی جان بتا سکتی ہے؟
چلیں، الرحمن اہل علم کے نزدیک یہ رحمان کی صفت مسلمان کفار، ٹھیک ہے، فرما بردار نہ فرمان سب کے لیے ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا صرف مومنوں کے لیے خاص ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں اللہ کا فرمان ہے کَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، اور سورہ اعراف میں فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے دعا کرتے تو یوں کہتے اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ تیری رحمت کا طلبگار ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے صبور نہ کرنا، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور میرے سب کاموں کی اصلاح کرنا، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگلی آیت ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، یوم دن، مالکی مالک، یوم دن الدین بدلہ، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے۔ دیکھیں پہلے اللہ نے طاقت دیکھیں آیات کی، پہلے الرحمن الرحیم اپنی وسیع رحمت کا نظارہ کروایا، بھلائی کی طرف بلایا کہ رحمت ہی رحمت ہے، آؤ اس دین کی طرف، اس کے مالک کی طرف۔ قیامت مالک یوم الدین، اس کے بعد ہی فوراً قیامت کا تذکرہ کیا۔ قیامت کے دن پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے، ان تؤمن باللہ والیوم الآخر، جیسے اللہ نے بتایا کہ ایمان لاؤ اللہ پر، تو ساتھ ہی کہا والیوم الآخر، آخرت پر بھی ایمان لاؤ۔ الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین کا ذکر اسی لیے کیا گیا ہے کہ کہیں انسان اس کی رحمت و شفقت دیکھ کر اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ مجھے میرے کیے پر کوئی پوچھنے والا نہیں، پوچھا ہی نہیں جائے گا اور میں نے ہمیشہ یہی رہنا ہے، بلکہ بتایا کہ اے انسان نہ صرف تجھے موت آنی ہے بلکہ موت کے بعد بھی اٹھایا جائے گا اور پھر اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، پھر تجھے اپنی ایک ایک حرکت اور عمل کا پورا پورا حساب دینا ہے۔ تو الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، اور مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور جب ہم رحمان اور رحیم کی صفت بیان کرتے ہیں الرحمن الرحیم، تو ہمیں اس سے مانگنے کے لیے اللہ کے نبی کے ان الفاظ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ آپ میں سے کتنی بچے جن کو یہ دعا آتی ہے؟ سب کو نہیں آتی؟ تو آج آپ سب کے جو ہوم ورک ٹاسک ہے اس میں یہ شامل ہے کہ آپ نے یہ دعا یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں، فلا تکلنی الی نفسی، مجھے میرے حوالے نہ کرنا کہ جیسے میں زندگی گزارتا جاؤں، میرے جو نقصان ہوتے رہے، میں جس راہ پہ چل پڑوں، میں شیطان کے پیچھے چل پڑوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جب میں تجھ سے تیری رحمت مانگ رہا ہوں تو اللہ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، لمحہ بھر کے لیے مجھے میرے حوالے نہ کرنا، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، بلکہ کیا کرنا؟ میرے تمام امور کی اصلاح، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ۔ جزاکم
اللہ خیر